اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جنہوں نے کفر کیا، اگر وہ باز آ جائیں تو جو گزر چکا وہ انہیں بخش دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ کریں گے تو پہلوں کی سنت گزر چکی۔ سورۃ الانفال آیا 38۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی نماز اور ان کی بدنی عبادات کو بیان کیا، پھر مالی عبادات کو اور ان کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کو، اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ قتال کو، پھر ان کے حق کے راستے کی طرف رہنمائی کی اور ان کو اسلام میں داخلے کی ترغیب دلائی، ان پر وسیع رحمت اور بڑے فضل کے دروازے کھول دیے۔ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جو گزر چکا انہیں بخش دیا جائے گا، یعنی اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں تو ان کے کفر اور شرک کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اسلام لا کر خلوص سے عمل کرتا رہا اس سے اس کی جاہلیت کے کاموں کی باز پرس نہ ہوگی، اور جس نے اسلام لا کر بھی برے کام کیے اس سے اس کے تمام اگلے پچھلے عملوں کی باز پرس کی جائے گی۔ اسلام پہلے تمام گناہ کاٹ دیتا ہے اور توبہ پہلے گناہ مٹا دیتی ہے۔ اسلام لانے سے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور سچی توبہ سے بھی پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عمر بن العاص کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اسلام کی طرف مائل کیا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، ہاتھ پھیلائیے کہ میں بیعت کروں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو میں نے عرض کی کہ ایک شرط کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا شرط کرنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یہ کہ میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغفرت کی دعا فرمائیں کہ میرے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام لانے سے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اسی طرح ہجرت کرنے سے بھی پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں رحمت کا وعدہ کیا؟ وہ کفر سے باز آ جائیں، وہ توبہ کر لیں تو پچھلے اعمال پر سزا نہ دی جائے گی۔ کیا فتح کے بعد پچھلے ظلم و ستم پر کسی کو سزا دی جائے گی؟ فتح کے بعد پچھلے ظلم و ستم کی سزا نہیں دی جائے گی۔ جو لوگ حق اور باطل کے ٹکراؤ کے دوران حق کے علمبرداروں پر ظلم کرتے ہیں پھر وہ مغلوب ہو جاتے ہیں تو انہیں سزا ان کے ظلم کی کیوں نہیں دی جائے گی؟ حق کے غلبے کے بعد اسلام کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اسلام کا اصل مقصد لوگوں سے انتقام لینا نہیں، لوگوں کی گردنوں کو رب کے سامنے جھکانا ہے۔ جب لوگ جھک جائیں تو اجتماعی معاملات میں بدلہ لینے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ یعودو، اگر وہ اپنے کفر اور اپنی دشمنی کا اعادہ کریں، فقد مضت سنت الاولین، تو پہلوں کی سنت گزر چکی ہے، یعنی ظالموں کو ہلاک کرنے کا۔ جو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کریں جو حق کے دشمنوں پر نازل ہوتا رہا ہے۔ فتح کے بعد اگر کوئی ظلم کرے تو اسلام کا اصول کیا ہے؟ فتح کے بعد کوئی ایسا کام کرے جسے اسلامی قانون میں جرم قرار دیا گیا تو ضروری کارروائی کی جائے گی اور اس کو وہی سزا ملے گی جو اسلامی قانون میں اس جرم کے لیے مقرر ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ ان سے لڑو یعنی جب تک شرک اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور نہ ہو جائیں اور کفر اسلام کے حکام کے سامنے سرنگو نہ ہو جائے۔ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔
اس سے مراد ہے کہ دین کے مقابلے میں کوئی ایسی قوتیں نہ رہیں جو دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کریں، کیونکہ یہ رکاوٹیں دور ہوں تو انسان آزاد ہوں گے اور ان پر کوئی عقیدہ اختیار کرنے میں رکاوٹ نہ ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید خالص ہو جائے، اس کے ماں سوا کسی کی عبادت نہ ہو۔ دشمنان دین کے خلاف جہاد اور قتال کا یہی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو کفار کے شر سے بچایا جائے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی، جس کے لیے تمام کائنات تخلیق کی گئی ہے، حفاظت کی جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے اس کا حکم دیا گیا کہ میں دشمنان اسلام سے قتال کرتا رہوں، یہاں تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو قبول کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ ایسا کر لیں تو ان کے خون اور اموال سب محفوظ ہو جائیں گے، باوجود اس کے کہ اسلامی قانون کے ماتحت کسی جرم کی پاداش میں ان کو سزا دی جائے، اور ان کے دلوں کا حساب اللہ پر رہے گا، وہ سچے دل سے اسی کلمہ اور اعمال اسلام کو قبول کرتے ہیں یا نفاق ہے۔ اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ خوب پھیل جائے، شرک اور بت پرستی مٹ جائے، تمہارے دین کے ساتھ کفر اور شرک باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، انسان بہادری، غیرت اور شہرت کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کون اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس لیے جنگ کی کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، وہی اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ کافروں سے جنگ کب تک جاری رہے گی؟ جب تک فتنہ باقی ہے، جب تک دین پورے کا پورا اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا۔ دین صرف اللہ تعالیٰ کا ہو جائے اور مسلمانوں کے لیے فتنہ نہ ہو تو اس سے انسانیت کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ انسانیت کو عزت، وقار اور شرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب دین اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ انسانیت اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک کی غلامی سے آزاد ہوگی، انسانوں کو اس سے حقیقی فوائد نصیب ہوں گے۔ اسی مقصد کے لیے اسلام مسلمانوں کو اٹھاتا ہے کہ کوئی فتنہ نہ رہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ کفر اور شرک سے باز آ جائیں تو تم بھی جنگ بند کر دو اور ان کے دلوں کا حال اللہ پر چھوڑ دو۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یقیناً جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی عمل، خواہ وہ دل کا ہو، زبان کا ہو یا اعضاء کا، چھپا ہوا نہیں رہ سکتا۔ رب العزت نے فرمایا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ توبہ آیہ 5، رب العزت نے فرمایا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، چنانچہ اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیہ 11۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص پر حملہ کیا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مگر انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے جان بچانے کی غرض سے کلمہ پڑھ لیا ہے، اسے قتل کر ڈالا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر ان سے فرمایا، کیا تم نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی اسے قتل کر ڈالا؟ تم قیامت کے دن اس کلمے کے ساتھ کیا کرو گے؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ فرمایا، کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھ لیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے کہ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا مقابلہ کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے تمنا کی کہ کاش میں آج ہی اسلام لایا ہوتا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ منہ موڑیں تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، وہ اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے۔ سورۃ الانفال آیہ 40۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑیں، اگر لوگ اطاعت سے منہ موڑ لیں، پھر کفر اور سرکشی میں مشغول ہو جائیں، یعنی ایمان سے اعراض کریں اور کبھی نہ باز آئیں،
فَعَالَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، وہ مومن بندوں کی سرپرستی کرتا ہے۔ اگر اسلام کے اس اصول کو لوگ مانیں تو مسلمان کس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا کام کرتے جائیں؟ مسلمان ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سرپرست ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہترین حامی و مددگار ہے۔ نعم المولا، وہ اچھا دوست ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتا ہے، وہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ نعم النصیر، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا، جس کی وہی مولا مدد کرتا ہے۔ وہ نعم النصیر، جو ان کی مدد کرتا ہے، ان کے خلاف فساق و فجار کی سازشوں کو ناکام بناتا ہے اور اشرار کی عداوت سے حفاظت کرتا ہے۔ اور جس کا سرپرست اور حامی و ناصر اللہ ہو تو اسے کسی قسم کا خوف نہیں، اور اللہ تعالیٰ اور جس کا اللہ تعالیٰ مخالف ہو اسے کوئی مدد اور سہارا نہیں دے سکتا۔ تو ہمیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہی ہمارا نعم المولا و نعم النصیر۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، نعم المولا و نعم النصیر، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا ونعم النصیر، نعم المولا و نعم النصیر، ونعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و سنت پر عمل کریں اور اس پر استقامت قائم کریں، اس پر جم جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔